ویکلی سیشن ہے یوتھ کیئر کا. یہ 3rd ویکلی سیشن ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا آپ سب توجہ کے ساتھ, کیونکہ یہ ٹاپک ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. موبائل اپنے ذرا سائلنٹ آف کریں. آدھے گھنٹے تک انشاء اللہ تعالیٰ ہم سیشن کریں گے, اس کے بعد انشاء اللہ ختم کر دیں گے. آپ سے پہلے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے کہ آج جو کمی ہے صحابہ اکرام کے جو دور میں تھی ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں آج دین کے اعتبار سے کیا چیز کی کمی ہے؟ آپ لوگوں کو کیا دکھتا؟ نمازیں کم ہیں, عبادت بول رہے ہیں بھائی, آپ کوئی بول سکتے؟ ایمان, اخلاص, عمل. اچھا عمل ہو گیا, اللہ سے محبت. اچھا ٹاپک دیکھ کے بھائی جو ہے چیٹنگ کر دی. خیر وہ نہیں ہے حالانکہ. تو اب دیکھیے آپ, عبادت ہے, نمازیں ہو رہی, حج ہو رہا, زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وائی فائی کنیکشن کے بغیر انٹرنیٹ نہیں چلتا. ڈیٹا کنیکشن جو ہوتا ہے انٹرنیٹ کا, موبائل, اس کے بغیر کنیکشن نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جو کنیکشن ہونا چاہیے نا, وہ کنیکشن مسنگ ہے. یعنی یہ بہت سارے لوگوں سے جب بات کریں ہم, اور اہل علم سے بھی بات کرتے, پوچھتے, دیکھتے, تو صحابہ اکرام کا جو تھا نا وہ اللہ سے تعلق اچھا تھا. تو یہ جو سیریز سٹارٹ کریں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ہے کنیکشن ود اور کریٹر, ہمارے اللہ سے, ہمارے خالق سے کنیکشن. اور یہ کنیکشن میں ہم پارٹس رکھیں. جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے محبت, لو فار اللہ. اب محبت جو ہے, پہلی بات تو یہ سمجھے کہ محبت ہے کیا. محبت کے آپ اگر سے ڈیفینیشن دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں باتیں آتی ہیں, لیکن محبت اصل جو ہے فیلنگ ہے, احساس ہے نا. محبت احساس ہے, آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. آپ ارے بھائی ان سے محبت ہے, کیسا, وہ اندر فیلنگ رہتی, اس کو بتانے کے لیے کچھ کام رہتا, کچھ عمل رہتا, کچھ چیزیں ثابت کرنا پڑتا کہ یہ شخص سے محبت ہے. اور محبت میں حلال بھی ہے محبت, حرام بھی ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے. حرام بھی ہے, جیسا شادی سے, نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کی محبت یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اور حلال محبتوں میں بہت ہے, ماں باپ سے محبت ہے, بھائی بہن سے, مسلمانوں سے ہے. اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ ایک شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. کس سے زیادہ؟ سب سے زیادہ, خود کی ذات سے زیادہ. سب سے زیادہ انسان کو کس سے محبت رکھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک محبت ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات کرتے, کرنا چاہیے, بغیر محبت کے ایمان نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت اگر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رب اللہ تعالیٰ سے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے. خالق جو ہے, جو ہم کو پیدا کیا, اس سے جو محبت ہے وہ سب سے بہترین طریقے کی محبت ہے. اللہ اکبر. اور ہر محبت میں دیکھیے آپ, تکلیف ہوتی, غم ہوتا, دھوکہ مل سکتا, درد ہو سکتا, تکلیف ہو سکتی, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, کسی سے بھی ہو, تکلیف نہیں ہوتی. محبت کرے تو ہوتی, محبت کرے تو انسان ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں تکلیف ہوئی, کیسا ہوئی؟ اب آپ بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو تکلیف. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے, جب آپ کا انتقال ہوا, تو صحابہ اکرام کو بے انتہا تکلیف, بہت تکلیف میں تھے, غم زدہ ہو گئے تھے, بہت رو رہے تھے صحابہ اکرام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ کر چلے گئے, آپ کی وفات ہوئی, تو صحابہ کا دل ٹوٹ گیا, تکلیف ہوئی نا, سوائے ایک محبت کے جس میں کبھی تکلیف نہیں, کبھی مایوسی نہیں. اور وہ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحی ہے اور القیوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے, اور سب سے بہترین, بنا کوئی تکلیف کے, غم کے, بنا مایوسی کے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی. اب آپ دیکھیے, محبت جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب محبت کسی سے ہوئی تو محبت میں کیا ہوتا ہے, انسان زیادہ سے زیادہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یوتھ کا سیشن ہے اور سننے والے بھی بہت سارے یوتھ ہیں جو آج کل, اللہ معاف کرے, وہ محبت بھی نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ محبت تو پاک صاف ہوتی ہے, پاکیزہ ہوتی ہے. شادی سے پہلے تو اس کو عشق کا اور عاشقی کا ورڈ یوز کرنا بہتر ہے, جو ناپاک ہے. تو اس میں کسی کو چاہتے تو کیا کرتے, بات. کئی نوجوان کو ایسا دیکھتے کہ رات بھر فونوں پہ لگے ہوئے. کئی نوجوان ہم سنے خود اور دیکھے بھی ہیں کہ فون پہ بات کرتے کرتے 3-3, 4-4 کلومیٹر چلے گئے, اور پھر بات ختم ہوگی جب اپنی گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, جس سے بھی ہے, تو پھر وہ فون کر کے دوست کو بلا رہے ہیں کہ بھائی ذرا ادھر آ جا, میں ادھر تک آ گیا. کیسا آیا؟ وہ بات کرتے کرتے چلے گئے. تو یہ حال ہوتا, بے چینی لگی ہوئی رہتی, بات نہیں ہو رہی تو کیا ہوتا, بے چینی رہتی, ارے بات نہیں ہو رہی, تھوڑی دیر کو موبائل چیک کرنا, فون کرنا, چھپ کے بات کرنا, امی پپا سے, کس سے بھی ہے, تو بات کرنے کی تڑپ ہوتی. تو جب ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, یہ دعویٰ سب کو ہے نا بھائی,
آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا بولتا؟ کوئی نہیں. اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا ہم اللہ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کیسا ہو سکتی؟ نماز کے ذریعے ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میں بندہ جب اللہ اکبر بول کے سورہ فاتحہ جب پڑھتا تو سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ جب شروع کی آیتیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ بندے نے تعریف کی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ایک کنورزیشن ہے, بات چیت ہے, کس سے؟ بندے سے اللہ تعالیٰ کا. تو کیا ہمارے اندر وہ تڑپ, وہ شوق, وہ پیشن ہے, وہ تڑپ ہے جیسا کہ شدت والی کہ ہم کسی سے چاہت کرتے تو اس سے بات کرنے, اللہ سے بات کرنے کی تڑپ, عبادت کے ذریعے, نماز کے ذریعے, ذکر کے ذریعے, اور اسی طریقے سے ملاقات. اب جس سے محبت ہے, آپ حلال محبتوں کو بھی دیکھیں, کوئی دوست سے محبت ہے تو فوراً بھاگتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے, ارے کہاں ہے, ایک ہفتہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. تو ویسے ہی کیا ہماری نماز کے بعد نیکسٹ نماز کے لیے وہ تڑپ ہے اللہ سے ملنے کی؟ یہ آپ جو ہے آج کی جو باتیں ہیں نا, اس کو توجہ کے ساتھ سن کے دل میں اتاریے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں اتر جائیں گی نا, یہ بنیاد ہے. اس کے بغیر کیا ہوتا, آپ عبادت کر رہے ہیں, کرتے جاتے عبادت کرتے جاتے, لیکن وہ محبت نہیں, تڑپ نہیں, شدت نہیں ہے, تو کیا ہوتا, عبادت جو ہے آہستہ آہستہ پھر کم ہو جاتی, کمزور ہو جاتی, اور عبادت چھوٹنے کے بھی چانسز رہتے. کیوں؟ ایک روٹین کی طور پہ عبادت ہو رہی ہے اپنی, لیکن اللہ سے محبت رہیں گی تو کیا ہوتا, وہ روٹین نہیں رہتی, وہ ایک الگ قسم کی شدت اور ایک الگ قسم کا پیشن رہتا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ملنا اور بات کرنا یہ محبت کی ایک نشانی ہے. تو آپ اپنے اندر دیکھیے کیا واقعی ہماری اللہ سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو کیا ہم واقعی اللہ سے وہ تڑپ کے ساتھ نمازوں کو جاتے, اللہ سے بات کرتے, اللہ کا ذکر کرتے؟ یہ توجہ سے آپ غور کر کے آپ اپنے اندر سوال کریے. آپ اسی طریقے سے آپ کس کو جب محبت کرتے تو اپنی ماں باپ ہے, کوئی یہاں پر NRIs بھی ہوں گے, باہر بھی گئے ہوں گے, جب بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے نا تو بہت یاد کرتے, بہت یاد آتی. ارے فیملی دور ہے, آتی نا یاد, ایک دو ہفتے کے لیے یہیں کہیں گئے اگر تو یاد آتی. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس انداز سے یاد کرتے, اس سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے. ایسے نہیں محبت اشد شدت والی محبت ہے اللہ سے. کس کو؟ ایمان والوں. تو جب ہم ہماری فیملی ممبرس کو یاد کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے اسی انداز سے؟ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. چلتے پھرتے گاڑی چلا رہے ہیں آپ, اللہ سے بات کریے. آپ بہت اچھا موقع ہے, اکیلے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ بڑے پیارے ہیں, مالک آپ جو بھی ہے آپ پاکیزہ آپ ہی ہیں, آپ کی ذات ہے, اور آپ ہم کو دینے والے ہیں. اللہ سے بات کرو, سبحان اللہ کہو دل سے تڑپ کے ساتھ. تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ فذکرونی اذکرکم. آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی جو پوائنٹس ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ جتنی باتیں ریپیٹ ہو رہی سب کو معلوم ہے, لیکن یہ محبت کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا کریے کہ آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, یہ محبت کو اللہ کے دل میں ایسے اتاریں گے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی, ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک شخص بھی یہاں سے اگر یہ چیز لے کے چلے گا تو سمجھ جاؤ کامیابی. 1000 لوگ آ رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, عمل میں نہیں آ رہے نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شخص آ رہا اور ایک شخص آ کے سن کے بات عمل میں لا لیا تو الحمدللہ کامیابی الحمدللہ. اچھا, محبت میں کیا ہوتا؟ والد صاحب سے محبت ہے, والدہ سے محبت ہے تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہے نا. والد صاحب کو خوش کرنے کے لیے خدمت کرتے, ان کی بات سنتے, اور وہ جو بھی بولتے فوراً کرنے جاتے. تو اللہ سے محبت ہے ہماری. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی کوشش کرتے؟ آپ لوگ خود سوچیے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے کتنے فرامین کو ہم ایسے ہی ٹھکرا دیتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ حرام ہے, یہ حلال, لائٹ لے لیتے. تو یعنی پھر کیسی محبت ہماری؟ کیا ہماری محبت کہلانے کے لائق ہے؟ سوچیے آپ لوگ. اسی طریقے سے ہم جس سے محبت کرتے اس کو ناراض نہیں کرتے, ہے نا. ہمارے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ناراض کرے تو فوراً کیا کرتے؟ امی ناراض ہے, فوراً جا کے پکڑ, امی ہم کو معاف کر دیجیے, یہ غلطی ہم سے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی باتوں کو ٹھکراتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات کو ہم چھوڑ دیتے, اللہ تعالیٰ کو غصے میں لا دیتے, اس کے باوجود بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. دیکھیے یہاں پر اگر بات ہو رہی ہے تو جو پاسٹ ہے, ہم ہمیشہ یہی بولتے ہیں, یہاں پر یوتھ کیئر میں بھی یہی بولتے ہیں کہ پاسٹ لائف جو ہے ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چاہے آپ کی زندگی ایسی نہیں تھی ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر سکتے. ایک لمحہ چاہیے آپ کی زندگی چینج کرنے کے لیے, صرف ایک, اور کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم. لاسٹ ٹائم بھی پتہ ہے 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے, سچی توبہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض اگر ہم کرے ہیں پچھلی زندگی میں تو ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ, اللہ کی طرف بھاگو. وسارعوا الی مغفرہ, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, بھاگنا ہے.
اور ہم آج دنیا کی طرف بھاگتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کے تھے اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیا نا, یقین ہے اس پہ. لیکن جنت جہنم کا ہم کو پتہ نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کرتے لیکن جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں ہم الحمدللہ. اب جب محبت ہے تو ہم بات کرنا جو چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ کبھی بات کیے اکیلے میں, نماز سے ہٹ کے آپ جو ہے تنہائی کو ڈھونڈیں, چاہے مساجد میں ہو, گھر میں ہو, یا پھر کہیں آفس میں ہو, گاڑی چلا رہے ہیں آپ لوگ, تو اللہ سے تنہائی میں بات کریں. اور محبت کی ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کیا کرتا, جب بھی پریشانی آتی تو جس سے محبت کرتا پہلے اس سے شیئر کرتا. تکلیف آئی سیدھا فون اٹھا کے بھائی پریشان ہوں میں, امی میرے کو پریشانی آئی, والد صاحب کرتے ہیں نا ایسا. تو کیا ہم کو پریشانی آئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے, یہ بھی محبت کی نشانی. تو ہماری جتنی بھی پرابلمس ہو, خوشی ہو, اللہ تعالیٰ کو پہلے بولو اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں پاس ہو گیا ایگزام میں, اللہ تعالیٰ گاڑی بول رہا تھا گاڑی مل گئی, اللہ تعالیٰ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئی الحمدللہ. ہم کیا کرتے فوراً, امی میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا بچ گیا, الحمدللہ بولنا چاہیے, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ. تو ویسے ہی پرابلمس آج دیکھیں, ڈپریشن, اتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, نوجوانوں میں زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ سے جو کنیکشن ہے, جو پہلے بات ہوئی وہ مسنگ ہے. جب اللہ سے بندے کا بانڈ بہترین ہو جاتا, کنیکشن رہتا, تو ہر چیز اللہ سے شیئر کرتا ہوں الحمدللہ. جب بھی پریشانی آتی اللہ سے تنہائی میں بات کرے اور اللہ سے اپنی تکلیفوں کو, ہر چیز کو شیئر کریں آپ. پھر دیکھیے وہ رشتہ کیسے بنتا, وہ کیسے مٹھاس آتی ہے آپ کے ساتھ اندر. ایمان کی جو مٹھاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی میرے بھائی. اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ, دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے سب کو ہدایت دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ جب کسی بندے کا بھلا چاہتا نا تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مسجد میں نہیں آنے دے رہا تو وہ انسان نے, اللہ تعالیٰ ہی نہیں آنے دے رہا اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیا, نو انٹری لکھ دیا جیسا ہو گیا. تو ہم نماز کو نہیں جا رہے ہیں تو ہم دیکھنا کہ کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے. تو یہ بھی بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ سے محبت. اب دنیاوی محبت میں انسان کو والد صاحب سے محبت ہوتی, ہم ایک ایک کر کے 4 مثالیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے زیادہ محبت انسان کو والد, والدہ, وائف, بچے. تو یہ رشتوں کا صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم جوڑ کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. والد صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ باپ کا جو مقام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت و مالک لابیک, تو اور تیرے مال, تو اور تیرا مال, سب کا سب اللہ, سب کا سب کس کا ہے, تیرے والد کا ہے. جو ہمارا ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے. انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. باپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے والدین کی دعاؤں حاصل کرنے والا بنائے, آمین. آپ میں سے کون شخص اس کا جواب دیں گے, وہ کون سے صحابی ہیں جو جنگ کے دوران ان کے والد لڑ رہے تھے مشرکین کی طرف سے لڑ رہے ہیں, جنگ کا معاملہ ہے, خالی بات نہیں ہے. تو وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنے والد کو قتل کر دیے جنگ میں؟ کون بھائی اس کا جواب دیں گے؟ کون سے ایسے صحابی ہیں جو جنگ کے دوران اپنے والد مشرک تھے ان کو قتل کر دیے؟ ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, 10 مبشرہ میں سے ہے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. ہمارے معظم بھائی جواب دیے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے, 10 صحابہ جو ہے گلیڈ ٹائڈنگز جس کو ملی جنت کی, ان میں سے ہے. اللہ, یہ کیا ایمان کا لیول ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بشارت دینے لگا ہے. اپنے والد جو ہے کافروں کے صفوں میں تھے, مسلمانوں سے جنگ ہو گئی, آپسی کوئی جھگڑا نہیں ہے والد سے, دشمنی نہیں ہے باپ سے. اللہ معاف کرے آج جیسے کہ باپ سے بھی دشمنی ہے لوگوں کو, ایسے کئی لوگ ہیں باپ سے دشمنی ہے. آپ کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ کیسز باپ کے خلاف ہی ہے. اللہ رحم کرے, آمین بولیے, ذرا زور سے بولیے, نیند آ رہی ہے آپ کو. تو ابو عبیدہ بن جراح کیا کیے, لڑائی کے دوران اپنے والد کو قتل کیے. معلوم یہ ہوا کہ والد کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت غالب آئی. اللہ کی محبت کے لیے اپنے والد کو قتل کر سکتے ہیں جہاد کے میدان میں, لڑائی کے اس پہ, خالی وقت نہیں. تو یہ ایمان کا لیول چاہیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ, اپنے والد کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت جب دل میں آ جاتی تو پھر انسان جو ہے دنیاوی رشتوں کی محبت, اللہ کے خلاف اگر محبت گائے تو وہ محبت جو ہے معنی نہیں رکھتی. ماں کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بولے ماں کے بارے میں, کس کے زیادہ میں وہ کروں, تو ماں کا 4تھی بار باپ کے بارے میں فرمایا. ماں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے والوں میں سے بنائے, آمین. سعد ابن ابی وقاص, یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں.
10 सहाबा जिसको जन्नत की बशारत मिली। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए, उनकी माँ बोले, मालूम हुआ कि बेटा इस्लाम ला लिया, बोले बेटा इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूँगी, हंगर स्ट्राइक, खाना नहीं खाऊंगी, पैर घस घस के मर जाऊँगी। ये तो सबको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम फिर से रिमाइंड कर दे। तो साद इब्न अबी वक्कास को मालूम हुआ कि उनकी माँ खाना नहीं खा रहे और ऐसा बोल दिया कि इस्लाम छोड़ दो वरना हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, खाएंगे नहीं, भूख के रह के मर जाएंगे। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन गुजर गए। जब अपनी माँ के पास वो जाते हैं तो अपनी माँ को कहते हैं देखकर, अरे माँ सुन ले, अगर तू एक नहीं तेरी जैसी 100 माँ 100 जान होती, एक के बाद एक सारी की सारी माँ जो है सारी की सारी जान चले जाती है, 100 माँ भी होती चले जाती, तो भी अल्लाह के दीन इस्लाम को मैं नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर। तो ये भी मालूम हुआ कि माँ की मोहब्बत के ऊपर किसकी मोहब्बत गालिब आई? अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब आई। आज हमारे अंदर ये मोहब्बत कहाँ है मेरे भाई? आज कहाँ है हमारे अंदर मोहब्बत? हम अपने ख्वाहिशात को नहीं छोड़ सकते। दिल चाहता कि कोई गंदी चीज़ देख ले, हम गंदी चीज़ फौरन देख लेते। दिल चाहता हराम काम करें, हम फौरन हराम काम करते हैं। अल्लाह का ख्याल हमको नहीं आता, अल्लाह का ख्याल हमको नहीं आता। अल्लाह से अगर मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत फौरन सामने आ जाती है, हमारी आंखों के सामने आके ठहर जाती और बताती क्या है बंदे, है शख्स तो अल्लाह से मोहब्बत करता, ये काम छोड़ दे। अपने वालिद की मोहब्बत ख़त्म हो गई, अपनी वालदा की मोहब्बत ख़त्म हो गई, अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई। सवाल करो अंदर अपने अंदर, क्या ऐसी मोहब्बत है हमारे अंदर? नमाजें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, कुरान पढ़िए, सब कुछ करिए, अगर मोहब्बत ऐसी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? सोचिए ज़रा आप। और कोई मुश्किल नहीं है, क्या सहाबा कराम क्या इंसान नहीं थे? वो भी हमारे जैसे इंसान थे। एक अच्छा काम आपको बताता हूँ, हम कमज़ोर हैं और अल्लाह बेहतर जानता हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करिए अकेले में, अल्लाह हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है आपसे, अल्लाह आप हमारे अंदर वो शिद्दत की मोहब्बत, वो कूट कूट के मोहब्बत जैसे सहाबा कराम के दिलों में थी हमारे दिलों में डाल दे। ये कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम चीज़ें मेरे भाई। उसी तरीके से बेटे का मामला आ गया, यहाँ पर भी अशर मुबशरा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका ईमान एक तरफ और तमाम लोगों का ईमान एक तरफ। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मुशरिकों में से थे, लड़ाई हो रही। वो बोलते हैं कि बाद में अबू जान आप मेरे तलवार के नीचे 2 बार आ गए थे। 2 बार क्या हुआ? तलवार के नीचे आ गए, लेकिन मैं आपका ख्याल किया, बाप है इसीलिए आपको नहीं मारा मैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जवाब देते उनको? बोलते हैं कि बेटा अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे मार देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत यहां पर भी गालिब आ जाती। जाती दुश्मनी बेटे से नहीं है, दुश्मनी जाती कुछ नहीं थी, अल्लाह के खातिर ये हो रही थी लड़ाई, तो अल्लाह के खातिर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आती है, बेटे को भी वो जो है मार सकते। दीन के खातिर शरई तौर पे इस्लामिकली जो होती है लड़ाई, उसकी बात हो रही है। ऐसे ही जो है घर में कुछ माँ बाप की अगर नाराजगी हो गई, जवाब दे रहे हैं, मार रहे हैं, ये बात नहीं है। यहाँ पर गलत मैसेज लेके मत जाइए, उफ तक नहीं करना है अपने माँ बाप के साथ। और अगर मुशरिक है माँ बाप, अल्लाह ना करे, जैसा कोई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई रिवर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई 2 साल पहले इस्लाम लाए, ये भाई 4 साल पहले इस्लाम लाए, तो इनके वालिदैन अभी इस्लाम नहीं लाए, तो इनके साथ भी अच्छा रहने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मिसालें दी जा रही है ये लड़ाई का मौका है। जो इस्लामी तौर पर जो लड़ाई होती है, जिसको जिहाद कहते हैं, जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक होता, जुल्म, ज़्यादती, टेररिज्म की बात नहीं हो रही। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये मोहब्बत लाए। आइए मोहब्बत का एक पहले किसकी मोहब्बत बताई गई? बाप की, उसके बाद माँ की, उसके बाद बेटे की। बीवी भी तो है ना, अगर बीवी नहीं बोलेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। कौन हंस रहे हैं भाई? आपकी अभी शादी नहीं हुई अल्लाह आपको नेक साल है बीवी दिलाया हमें। तो अब बीवी का मामला है, और ये भी जो है वो साहबी है। चलिए जो भाई को ट्राई करना चाह रहे हैं, ये वो साहबी है जिसको गसीलुल मलाइका कहा जाता, वो साहबी जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। कौन है ये साहबी? आपको पता है? पता है बेटा? आप ठहरो, तो एक आंसर दे दिया, एक ही प्राइज मिलेगा। कौन है बोलिए? हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? गसीलुल मलाइका, जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो ये सहाबी की शादी, अल्लाह, उहद जो है, उहद का जो मार्का हुआ, लड़ाई हुई, तो उहद से 1 दिन पहले इनकी शादी हुई, निकाह हुआ। शादी की रात नौशाद साहब अपने जो है 3-4 बजे तक तो बाजे में रहते, नाच गाना होते रहता, फिर जाते उन्होंने फजर की नमाज ही गोल हो जाती उनकी अक्सर, इल्ला माशाल्लाह पढ़ने वाले भी हैं, जमात से पढ़ने की कोशिश करिए। जो भाइयों की शादी यहाँ पर नहीं हुई, निकाह जब होता तो फजर की नमाज मस्जिद में जाकर जमात से पढ़िए, घर में बीवी को लेकर जमात से नमाज मत पढ़िए, मस्जिद को जाके नमाज जमात से पढ़िए, ठीक है? इंशाल्लाह बोलो, नहीं पढ़ते इंशाल्लाह। तो हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ,
اور اعلان ہو گیا کہ اللہ کے خاطر مشرکوں سے کافروں سے لڑنا ہے. اللہ, شادی کی رات ہے بھائی, اور اسی حالت میں آپ اپنی دلہن کو, وائف کو, ایک رات بھی پوری نہیں, یعنی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا, 24 آورس بھی پورے نہیں ہوئے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے لڑنے کے لیے. بیوی کی محبت پہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ گئی. یہ نہیں دیکھے کہ میں اکیلا ہوں, میں اکیلے جاؤں گا تو کیا ہوگا, بھوجن ہے نا, لڑ لیتے دوسرے صحابہ بھی ہے نا. 1000 کے نزدیک صحابہ تھے احد میں, اور کافر جو نا 3000 کے نزدیک تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, 999 ہے, میں جانے سے کیا ہوں گا, میں ٹھہر جاتا ہوں, کل چل جائیں گے یا بعد میں کریں گے. نہیں, چلے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا, لڑتے رہے, لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اب جب باڈیز وغیرہ دیکھ رہے سب کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے, صحابہ کرام دیکھنے گئے, حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جسم کو بھی دیکھا, شہید باڈی کو, تو آپ کے جسم کے اوپر پانی کے قطرات نظر آ رہے تھے. تو دیکھیں یہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا. اللہ اکبر. کرونا وائرس میں اپنے والد کو غسل دینے آگے نہیں بڑھ رہے تھے بچے, غسال نہیں مل رہا, پریشان ہے, ہزاروں لیے کرتے. سبحان اللہ. ارے غسل تو دور کی بات ہے, ڈیڈ باڈی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ماں باپ کے. کئی ہے ایسے واقعات. انسان کی محبت یہاں پہ کیا ہوئی بتا دی اللہ تعالیٰ, 2 سال میں ہی معلوم ہو گیا. کرونا وائرس بھائی اتنی دور ہو, ٹھیک ہے احتیاط اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی کیا ہے اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان فرشتے غسل دیے. کس کو, حنظلہ رضی اللہ عنہ کو. کیا تھا, اللہ کی محبت تھی. اللہ کی محبت میں کیا کیا, بیوی کو دلہن کی اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. تو کیا آپ اپنے اندر جھانک لیجیے. یہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے, اپنے والد صاحب اپنے خلاف آ گئے تو والد صاحب کو اس سے لڑ لینا ہے, اپنے بھائی سے بیٹے سے لڑ لینا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ کرنا کیا ہے, اپنے نفس سے لڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, المجاہد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ. مجاہد وہ ہے جو جہاد کرے اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے, اپنے نفس سے. اب اپنا نفس کیا بول رہا, ایڈکشنز بول رہا, گندے کام بول رہا, میوزک سنو بول رہا, حرام کام بول رہا, گانے سنو بول رہا, پون دیکھو بول رہا, ماسٹربیشن کرو بول رہا. کون بول رہا ہے, یہ نفس بول رہا نا. تو اب آپ کمپیئر کریے, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یہ حرام ہے نہیں کرنا ہے, نفس بول رہا کہ یہ کرنا ہے. تو ہماری محبت کس کی ہے, زبان سے بول رہے ہیں اللہ کی, اور فالو کیا کر رہے ہیں, نفس کو کر رہے ہیں. یہ کون سی محبت ہے بھائی, یہ کون سی محبت ہے, یہ محبت نہیں. ایمانداری سے بولیے آپ, اگر ہم سوال کریں, میں جواب نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی عزت ہماری عزت ہے, آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے, صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں, صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کے آنکھ سے آنسو لاسٹ کب نکلے؟ پریشانی آئی تو نہیں, اے اللہ امی کی طبیعت خراب ہے, رو رو کے دعا کریے. والدہ کی طبیعت خراب ہے, اے اللہ ایگزام نہیں ہے, رو رو کے دعا کریے. لیکن کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو, لیکن آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے. سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کتنے اچھے ہیں. اللہ کی محبت میں کبھی آنکھ سے آنسو نکلے, اور اگر نکلے تو لاسٹ ٹائم کب نکلے سوچئے ذرا. دنیا کے تمام کاموں کے لیے آنسو ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جو رشتہ ہے اس کے لیے ہم رو کے دعا کر رہے ہیں, تو ان سے محبت ہے کیونکہ ان کی محبت میں ہمارے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے, تو محبت کمزور ہے. نہیں ہے نہیں بولوں گا, کمزور ہے نا, کمزور ہے, کمزور. اسی طریقے سے جب ہم اللہ اکبر بول کے نماز کے لیے کھڑتے, تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم اللہ اکبر بول کے نماز کرتے تو نماز میں اللہ سے ملاقات ہے ہماری, اللہ سے بات چیت ہے. تو جب نماز میں ہم اللہ کے لیے کتنے وقت روتے, آنکھ سے آنسو کتنے وقت نکلتا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نماز میں رونا اور نماز میں ایک ایسا خشوع آنا چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ ایک سیشن رہے گا. تو یہ دیکھیے آپ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احسان کیا ہوتا, ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تو تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا. تو ہم کیا کرتے ہیں, نماز کی پکڑ لیے, اس میں عبادت میں بہت ساری چیزیں, صرف نماز میں اللہ دیکھ رہا ہم کو نہیں. ذکر بھی عبادت ہے نا, ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, جلدی سبحان اللہ سے جب بھاگنا ہے. ذکر کر رہے ہیں عبادت ہے, ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو ذکر بھی ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کم سے کم کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. کر سکتے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر اللہ سے ہوگی محبت ہماری, اللہ سے جو محبت اگر ہماری ہے, اگر محبت میں ہوگی شدت, تو عبادت میں آئے گی لذت. پھر کیا ہوگا, آخرت میں ملے گی جنت.
انشاءاللہ. اگر ہماری محبت میں ہم شدید رہیں گے, محبت میں شدت رہے گی, وہ لذت آئے گی عبادت میں, وہ مٹھاس آئے گی عبادت میں. تو جب یہ مٹھاس آئے گی تو عبادت کا کیا کہنا, سبحان اللہ. اللہ کے پاس قبول ہی ہونا ہے. تو پھر جب مٹھاس آ جائے گی عبادت میں, اس کے بعد آخرت میں کیا ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ جنت ملے گی. اور اسی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن یہ محبت اور یہ رہے گی شدت کی تو مٹھاس آئے گی. عبادت میں مٹھاس نہیں ہے مٹھاس. قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد میں سے سب سے پہلی چیز نکلنے والی کون سی رہیں گی, خشوع نکل جائے گا. اللہ, نمازیں ہوگی, اللہ 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت تہجد. صحابہ کرام کی نماز ہوتی 2 رکعت ہوتی, کیا کیفیت والی نماز. آپ لوگ واقعات سنتے صحابہ کی عبادت کے, بہت لمبی ہو جاتی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. میرے بھائی یہ ساری چیزیں محنتیں, آپ بھی کوشش کر کے ٹائم نکال کے آئے, ہم بھی آئے یہاں پر کچھ بولنے کے لیے, آپ بھی آئے سننے کے لیے. یہ کس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور پچھلی جو زندگی گزری اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کوئی ایسا بندہ یہاں پر نہیں ہے جو گناہ نہیں کیا. میرے بھائی بہت گنہ گار ہیں ہم, کل بنی آدم خطا, سارے بنی آدم گنہ گار ہیں, بہت گناہ ہیں ہمارے, لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفار ہے, بار بار معاف کرنے والا. اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج ارادہ کر لیں, اے اللہ آگے کی جتنی بھی زندگی ہے ہماری, ہم آپ کی محبت میں گزاریں گے. اتنی محبت ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت صحابہ اکرام سمجھے. کون سی آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, ہم یہاں پر رکے, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ آج سے کر سکتے. ہماری ہر چیز, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, ہر کام ہمارا اللہ کی رضا اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے. اور محبت کرنے کے لیے ایک آخری آیت بول کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے, اب سب بول رہے ہیں نا اللہ سے محبت کرتے, فاتبعونی, اطاعت کرو کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گا. ایک سائڈ نہیں ہے محبت, یہ ون سائیڈڈ محبت نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہوتا کیا, کبھی سامنے والا محبت نہیں کرتا آپ سے, لیکن آپ اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور اللہ کی محبت کیسی ہوتی, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے, یہ یاد رکھ لیجئے, یہ ایم رکھ لیجئے, آخرت میں جنت ہو اور دنیا میں یہ ایم رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے بولتے ہیں, جبرائیل میں عبد الرب سے محبت کرتا ہوں, تم بھی عبد الرب سے محبت کرو. میں سیف سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. نام لے کے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کے جبرائیل علیہ السلام کو بولتے, اے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمانوں پہ جاتے, اعلان کرتے, اے فرشتوں سنو کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل اس شخص سے محبت کرتے, تم بھی محبت کرو. صحابہ اکرام, ایک صحابی قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بولتے تم تلاوت کرو, بولتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تلاوت کرو. صحابی غصے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. اللہ ہمارا نام لے لے بھائی, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. صحابی رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ اگر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے ہمارا نام لے کے بول دے کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی. آج اگر سے کوئی لیڈر, کوئی بڑا جو ہے پولیٹیشین, کوئی بھی رہنے دو, وہ نام لے کے اگر سے آپ کا بول دے, ارے بھائی کارپوریٹر اپنے دوست تھے, کاؤنسلر دوست ہے, ایم ایل اے کا پٹھا ہے بھائی, یہ اوف ختم, وہ تو بہت بڑے جو ہے وہ ہو گئے. دنیا کے پولیٹیشین اور ایم ایل اے کی جان پہچان ہو تو یہ حال ہے. خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ جل شانہ اگر وہ نام لے کے جبرائیل کو بول دے علیہ السلام کے محبت کرتے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے, اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے, ہمارے آنکھوں کو نرم کرے. ہمارے آنسو اگر بہے تو سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے بہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور ہمارے ایک یوتھ کیئر ٹیم کے ممبر ہیں عمر بھائی, ان کے نانا کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے حق میں دعا کریں. اور ہمارے بھائی یحییٰ ہیں ٹیم یوتھ کیئر کے ہی, ان کی والدہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, ان کے صحت کے لیے دعا کریں. اور بھی بہت سارے لوگ ہاسپٹلائز ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو یہ وبا پھر سے آ رہی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ذکر کی کتابوں کا وعدہ کیا گیا تھا, الحمدللہ لا لیے ہیں.
صبح شام کے اذکار کریں پابندی سے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری اور تمام چیزوں سے اللہ حفاظت کرے گا. بہت ساری دعائیں ہیں الحمدللہ، اس کی پابندی کریں. بکس لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. ایوری ویک آپ کو یہ سنڈے 4:45 5 o'clock سے اسٹارٹ ہوتا ہے سیشن، ویکلی سیشن یوتھ کیئر کا. آپ لوگ آئیے اور ساتھیوں کو بھی لائیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.